السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورہ ہود کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ ہود کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير واللہ علی کل شیء وکیل۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فاعلموا
أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في
الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ ہود کے رکو نمبر 2 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا، نون ساکن کا یہاں اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے کوئی حرف حمزہ آیا ہے۔ جو حروف حلقی ہیں وہ 6 ہیں، ان میں سے ایک حرف حمزہ یہاں آیا ہے، جس کی وجہ سے نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ یہاں پہ غنہ کی آواز ہرگز نہیں ہوگی۔ اذقنا، غال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ قاف جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اس کو قلقلہ کی صفت یعنی آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو جو قلقلہ کہتے ہیں، اس صفت کے ساتھ اس کو یہاں پڑھیں گے۔ اذقنا الانسان، نون ساکن کے یہاں اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو پوشیدہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ کیونکہ نون ساکن کا اخفا اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے۔ اب سین یہ جو حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے یہ آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ سین کو باریک اور سخت آواز میں پڑھتے ہیں۔ من نام نون مشدد ایک الف کو برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ رحمتن، را پر زبر اور پیش آنے سے را پر پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو پر پڑھیں گے۔ آگے تا کو باریک پڑھیں گے۔ تا پر جو تنوین ہے اس کا یہاں اخفا ہوگا، چونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف ثا آیا ہے۔ اخفا یعنی نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو پوشیدہ رکھ کر ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ ثم میں ثا جو ہے یہ اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ سین
اور ثا میں یہی فرق ہے، سین کو سخت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ثا کو نرم آواز کے ساتھ۔ میم مشدد ہے آگے ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ نزعناہا، زا کو سخت آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف ہا ہے اس کو ساکن کر دیا۔ اس طرح سے آخری دونوں حروف ساکن ہوں گے، نون بھی اور ہا بھی، من ہو، اس طرح سے۔ اب جو نون ساکن ہے یہاں اس کا اظہار ہوگا، یہاں غنہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہوگی۔ تو قاعدہ کیا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا۔ تو یہاں پہ آگے حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے تو یہاں اظہار ہوگا۔ اس کے بعد انہو میں نون مشدد ایک الف برابر غنہ کے آواز۔ لیعوسن میں سین کو باریک پڑھیں گے اور اس پر جو تنوین ہے اس کا اخفا ہوگا، کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف کاف ہے۔ اخفا کے تعلق سے گزر چکا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے اس کو مکمل ادا نہ کرتے ہوئے اس کو پوشیدہ رکھنا، اور یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی نکالنا ہے، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ آگے علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف را ہے اس کو ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ اسی طرح آخر پر جو را جزم وقف کی وجہ سے ہو گیا ہے اس پر، تو اس کو پر پڑھیں گے، کفور کفور، اس طریقے سے۔ تو ناظرین کرام آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔